اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف مکی سورت ہے، 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، اچھا بیان، بما اوحینا الیک، بسبب اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن پاک کی، وَإِن كُنْتَ، اور بے شک آپ تھے، من قبلہ، اس بیان سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بے خبروں میں سے۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ، اپنے والد گرامی سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت، میں نے دیکھا، بے شک میں نے دیکھا، 11 کوكبا، 11 ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، دیکھا میں نے ان کو کہ وہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قال، فرمایا والد گرامی نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، مت بیان کر، نہ بیان کرنا اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک، پس وہ تدبیر کریں گے، لک، تیرے لیے، کیدا، کوئی تدبیر، ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، وکذالک، اور اسی طرح، یجتبیک، منتخب کرے گا آپ کو، ربک، آپ کا رب، یعنی منتخب کرے گا تجھ کو تیرا رب، ویعلمک، اور سکھائے گا آپ کو، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور مکمل کرے گا اپنی نعمت، علیک، آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا، علی ابویک، آپ کے آباء و اجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ تمام قرآن پاک میں صرف واقعہ یوسف علیہ السلام بالترتیب بیان ہوا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے۔ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بچپن سے لے کر وفات تک ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اور جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ترتیب کے ساتھ کسی ایک مقام پر بیان نہیں ہوا، کچھ حصہ کسی جگہ اور کچھ حصہ کسی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ چونکہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے اس لیے اس کو احسن القصص فرمایا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے 52 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس سورت کے 12 رکوع
اور 111 آیتیں ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے متعلق یہ بات واضح ہے کہ حقیقی معنی تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مفسرین کرام نے مختلف مفہوم بیان فرمائے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر اس میں آگے دو تفسیریں کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ بعینہ الف لام را اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس پر اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، وہاں تو یہ ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اصل میں 5000 نام ہیں۔ اس بات کو امام رازی اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ 5000 نام ہیں، 99 نام تو مشہور ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں 99 ناموں میں جو ہے نام منحصر نہیں ہے۔ تفسیر نمبر 2 یہ ہے کہ ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ الف سے مراد اللہ جل جلالہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، معنی ہوا باریک بین، لطیف کا معنی، اور را سے مراد رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو اللہ، لطیف، رحمان، رحیم اور رؤوف، یہ اس سے اشارہ ہوئے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ اس آیت میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، قرآنا عربیہ، قرآن کی شکل میں، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن پاک کے پہلے مخاطب چونکہ عربی تھے، اس لیے یہ عربی زبان میں نازل ہوئی تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ پھر ان کی وساطت سے یہ کتاب پوری دنیا میں پھیلی۔ دنیا میں جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ دنیا میں جتنی خدمت اس کتاب کی ہوئی کسی اور کتاب کی نہیں ہوئی۔ صرفیوں نے قواعد بنائے، نحویوں نے قواعد بنائے، تجوید والوں نے تجوید کی، ترجمے والوں نے ترجمے کیے، مفسرین نے تفسیریں کی، کسی نے ناظرہ پڑھایا، کسی نے حفظ کرایا۔ غرض جتنی خدمت اس کتاب کی ہوئی وہ کسی اور کتاب کی نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے، جس کے ایک حرف میں بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ باقی کتابوں کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان کی اصل زبان کیا تھی۔ تورات کس زبان میں نازل ہوئی تھی، زبور کی اصل زبان کیا تھی۔ خود ان کے اہل علم پادری صاحبان انجیل کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ اس کی زبان عبرانی تھی یا سریانی تھی یا کوئی اور زبان تھی۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو، کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، اچھا بیان، بہترین قصہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، بما اوحینا الیک، بسبب اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن پاک کی، یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے ہم یہ قصہ بیان کرتے ہیں جو 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے، آپ کو خبر نہیں تھی کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، ہم قرآن کریم کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ غالی قسم کے ہوتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے رکھتے ہیں۔ مثلا ایک شخص مفتی احمد یار خان صاحب، وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن تھے۔ تو یہ غلو ہے، غلو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ مبارک میں ہی حافظ قرآن تھے
تو 40 سال گزرنے کے بعد غار حرا میں وحی کا آغاز کس پر ہوا؟ پھر کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، تو یہ مکے میں کس پر نازل ہوئیں، مدینے میں کس پر نازل ہوئیں؟ جب آپ پہلے ہی حافظ تھے تو ان کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ غلوب ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عین ایمان ہے اور اس کے بغیر ایمان نہیں۔ ساری مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن افراط تفرید کا نام محبت نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ اتاری جائے گی آپ کی طرف کتاب۔ اور ایسے ہی مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، آپ ان واقعات کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم اس سے پہلے۔ تو شریعت کا مکمل تفصیلات، یہ سارے احکامات، یہ بذریعہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے والد سے، یا ابتی انی رأیت، اے میرے ابا جان بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے ان کو یوں دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ خواب کے متعلق تھوڑی سی وضاحت۔ ایک خواب کی صورت ہوتی ہے جو انسان دیکھتا ہے، اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے جس کو تعبیر کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر خواب اچھا اور بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے الٹ ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے خواب نہایت تاریک، اندوہناک ہوتا ہے، لیکن اس کا پہلو تعبیر بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خواب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی سخت ہے، آپ وہاں بتائیں تو صحیح وہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ام الفضل نے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ افواہ عام پھیلی ہوئی تھی کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا الگ کر کے میری گود میں پھینک دیا گیا، کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اور یہی دن تھے کہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے۔ انہوں نے گھر کے افراد کو ایک وصیت کی اور کہا کہ اگر میری دفن کی نوبت رات کو آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کے لیے ہرگز نہ بلائیں۔ رشتہ دار موجود تھے، بڑے حیران ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اس کا کلمہ مخلصانہ نہیں ہے، منافق ہے۔ کسی نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بدری صحابی ہے، ہوش و حواس جو ہے وہ سلامت نہیں ہے۔ جب ہوش سلامت نہیں ہوتے تو ایسی باتیں نکل جاتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں ویسے مسئلہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں جب ہوش و حواس سالم نہ ہو انسان کے اور موت کی کیفیت ہو تو منہ سے کوئی بات نکل جائے تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ باتیں کہیں بیان نہ کریں اور ان پر کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ حضرت طلحہ نے ان کی باتیں سنی اور فرمانے لگے تم سب غلط کہتے ہو، نہ میں منافق ہوں اور نہ میں اسلام سے پھیرا ہوا ہوں اور نہ ہی میں بدحواس ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی ہے، سچا اسلام میرے دل میں ہے۔ یہ وصیت میں نے تمہیں اس لیے کی ہے کہ یہ خبریں تم نے بھی سنی ہوں گی کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو میرے جنازے کے لیے تشریف لائیں اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودی کوئی شرارت کر دیں تو آپ کو جو ہے میری بنا پر میری وجہ سے کچھ تکلیف پہنچے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت آپ کی چچی جو ہے پریشان ہوئی کہ دن اس طرح کے ہیں، لوگ یوں باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کا خواب سنا اور آپ مسکرائے اور فرمایا
تلد فاطمہ غلاما انشاءاللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ تو حضرت حسن پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں کھیلتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے ظاہر خواب کا کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت جو ہے اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو خواب تھا حضرت یوسف کا خواب، اس کی تعبیر بالکل آسان تھی، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواب اور تعبیر تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں تھی، اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے۔ تو فرمایا ابا جی میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے کوئی تدبیر، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے کھلا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے بھائی سوتیلے بھائی تھے، اور سوتیلوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مزاج میں کچھ ہوتا ہے، دوسرے کی اونچائی جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتی۔ انسان عام طور پر اگر خود کو عاجز سمجھے تو جھگڑا پیدا نہ ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے انسان کے مزاج میں، تو اس بنا پر ان کو جو ہے اندیشہ تھا، تو اس لیے ان کو منع کر دیا اور تعبیر بتائی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کو منتخب کرے گا آپ کا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور سکھائے گا تجھ کو خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل کرے گا تجھ پر اپنی نعمت، اور آل یعقوب پر، یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر۔ ان کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں 4000 پیغمبر بھیجے، اور 3 آسمانی کتابیں تورات، انجیل اور زبور ان کو ملی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داود علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ تمام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، بڑی نعمتیں ان پر نازل ہوئیں۔ اس لیے کہا گیا کما اتمہا علی ابویک، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے آپ کے آبا و اجداد پر نعمت کو، اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق پر، ایسے ہی آپ پر پوری کرے گا۔ حضرت ابراہیم السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور دنیا بھر میں ان کا نام روشن کیا، اور آخرت کے بارے میں بتایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد تمام پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے۔ تو اس لیے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نعمت مکمل ہوئی، اسحاق علیہ السلام پر مکمل ہوئی، ان کو پیغمبر بنایا، اسی طرح ان کی آل پر بھی مکمل ہوئی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔